سورۃ الاحزاب آیت نمبر 4 ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے مختلف احکامات بیان فرمائے ہیں کہ منافقین اور کافروں کا کہنا نہ مانیے، ان کے طور طریقوں کو نہ اپناؤ۔ مسلمانوں کی ایک اپنی الگ شناخت اور پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے ہمیں جو دین دیا اور جو ہمیں طور طریقے دیے ہیں، یہ ساری کائنات سے پیارے اور ساری کائنات سے افضل ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ نے جو قرآن بھیجا ہے اسی کی اتباع کرو، دنیا کے سارے نظام کو پیچھے کر دو، قرآن کے مطابق زندگی گزارو۔ زندگی کے جتنی بھی شعبے ہیں، آپ غریب ہیں، فقیر ہیں، بادشاہ ہیں، کوئی بھی اللہ کے قرآن سے مستغنی نہیں ہے، ہر ایک اللہ کے قرآن کا محتاج ہے۔ ان آیات کے اندر زمانے جاہلیت کی جو 3 رسمیں تھیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی ہے، ان کا رد فرمایا ہے۔ ایک تو یہ بات تھی کہ جو آدمی ذہین ہوتا تھا نا، تو لوگ اس کو سمجھتے کہ جی یہ بڑا ذہین آدمی ہے، لہذا اس کے سینے کے اندر 2 دل ہیں، اس وجہ سے زیادہ ذہین ہے۔ اور بعض منافقین نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کہ معاذ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دل ہیں، ایک دل تو ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور ایک دل مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کے ساتھ شفقت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ صحابی فرماتے ہیں جو آدمی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اس کو پیار اور محبت دیتے، وہ سمجھتا بس ساری کائنات سے آقا مجھ سے ہی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ ہر ملنے والا یہی سمجھتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ہی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تو منافقین کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی رعایت فرماتے تھے۔ تو وہ کہنے لگے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دل ہیں، ایک دل تو ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ایک پھر مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح کافروں کا ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا ابو معمر جمیل بن معمر الفہری۔ ابو معمر جمیل بن معمر جو ہے نا فہری اس کا نام تھا، بڑا ذہین آدمی تھا۔ وہ جو بات بھی سنتا اس کو یاد ہو جاتی، اور وہ خود اپنے بارے میں کہتا تھا، کافر تھا، کہ جی دیکھو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ کہتا تھا میرے 2 دل ہیں، جو باتیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں نا وہ تو میرا ایک دل یاد کرتا ہے، میں ان سے زیادہ جانتا ہوں۔ وہ بدبخت یہ کہتا تھا میرے 2 دل ہیں۔ جب جنگ بدر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی مسلمانوں کو، کافر شکست کھا کے کوئی بھاگ گئے، کوئی قتل ہوئے۔ یہ ابو معمر جو کہتا تھا نا میرے 2 دل ہیں، یہ بھی ان لوگوں میں تھا جو بھاگنے والے تھے۔ اب یہ اس طرح بری طور پہ جو ہے نا شکست کھا کے بھاگا، ایک جوتا اس نے ہاتھ میں پکڑا اور دوسرا پاؤں میں، ایک جوتا ہاتھ میں ایک پاؤں میں، اور بھاگا۔ راستے میں ابو سفیان ملا، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ابو سفیان رضی اللہ عنہ۔ اس نے کہا ابو معمر کیا ہوا؟ اس نے کہا جی کفار شکست کھا گئے، ہمارے لوگ شکست کھا گئے۔ تو اس نے کہا اچھا بڑی بات ہے۔ تو ابو سفیان نے پوچھا پھر چلو لوگ تو شکست کھا گئے ہیں، کہا کہ میں بھاگ کے آیا ہوں، جان بچا کے آیا ہوں۔ کہا تیرا یہ کیا حال ہے کہ ایک ہاتھ کے اندر جوتا ہے، ایک جوتا ایک ہاتھ میں ہے اور دوسرا جوتا پاؤں کے اندر ہے؟ بھائی اگر پھینکنا تھا تو دونوں پھینک دیتے، پکڑنے تھے جوتے تو دونوں ہاتھ میں اٹھا لیتے، یا پہننے تھے تو دونوں پاؤں میں پہنتے، یہ کیا کہ ایک جوتا ہاتھ میں ایک پاؤں میں؟ اس نے کہا اوہو مجھے تو خبر ہی نہیں رہی کہ ایک جوتا میرے ہاتھ کے اندر ہے اور ایک پاؤں کے اندر ہے۔ یہ وہ بدبخت تھا جو کہتا میرے 2 دل ہیں۔ 2 دل ہوتے تو اتنا پتہ نہ چلتا کہ ایک جوتا ہاتھ میں لے کے جا رہا ہوں، ایک پاؤں میں لے کے جا رہا ہوں۔ جھوٹی باتیں ہیں یہ۔
تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سب باتوں کی تردید فرمائی ہے پہلی آیت کے پہلے، اسی آیت کے پہلے حصے میں، کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تبارک و تعالی نے کسی انسان کے سینے کے اندر دو دل نہیں بنائے۔ اللہ تبارک، یہ جو دل ہے نا، دل یہ سارے اعضاء کا سردار ہے، اور ایمان کا تعلق بھی دل سے ہوتا ہے، یعنی دین کا تعلق بھی دل سے ہے، اور دنیاوی زندگی کا تعلق بھی دل سے ہے۔ دل بند ہو گیا تو بس اٹیک ہوا تو دنیا کی زندگی ختم، اور اگر ایمان نہیں ہے، دل سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لایا، سچا نہیں سمجھا، تو بھی انسان کی روحانی طور پہ موت ہے، کافر ہے، کافر مردہ ہے نا۔ تو دین کا تعلق بھی دل سے ہے، اور جو ہے دنیاوی زندگی کا تعلق بھی دل سے ہے، اور دل تمام اعضاء کا سردار ہے، بادشاہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے، ہاں یوں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں ہے، باقی جو جسم کے اعضاء ہیں نا وہ زائد ہو سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ کوئی آدمی ایسے، یہ ہماری ہاتھوں کی انگلیاں نا، ایک ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں، کسی کی 6 بھی ہوتی ہیں، دیکھا ہے ایسے؟ زائد اعضاء ہوتے ہیں باقی اعضاء جسمانی طور پہ، لیکن آج تک پوری تاریخ کے اندر کہیں بھی نہیں کہ کسی آدمی کے سینے کے اندر 2 دل ہوں۔ دل ایک ہی اللہ نے بنایا ہے، دل ایک ہی بنایا ہے، باقی اعضاء 2 ہو سکتے ہیں۔ ہاں دل جو ہے عام طور پہ انسان کی بائیں سائیڈ میں ہوتا ہے، بائیں طرف، الٹی سائیڈ میں، لیکن اللہ کی قدرت کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کروڑوں انسانوں میں اللہ تعالیٰ کسی انسان کے دل کو دائیں طرف لگا دے۔ اللہ کی قدرت سے بعید تو نہیں ہے نا، اللہ کر سکتے ہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ بائیں طرف دل کو لگا کر چلا سکتے انسان کو، وہ دائیں طرف بھی لگا سکتے ہیں، لیکن ہوتا ایک دل ہے۔ ایک بزرگ تھے مدراس کے اندر، انڈیا کے اندر، بہت بڑے اللہ والے تھے، محتمم تھے مدرسے کے، ان کا دل دائیں سائیڈ میں تھا، ان کا دل دائیں سائیڈ میں تھا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالی دل کو دائیں طرف لگا دیں یا الٹی سائیڈ بائیں طرف لگا دیں، لیکن ہوتا دل ایک ہے، 2 دل نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا، یہ جو کافر کہتے ہیں ہمارے 2 دل ہیں، یا منافقین کہتے ہیں ہم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دل ہیں، ان کی بات جھوٹی ہے، یہ 2 دل نہیں ہوتے، اللہ نے ایک دل بنایا۔ جب دل ایک ہے تو انسان ایک ہی وقت کے اندر ایک چیز کی طرف توجہ کر سکتا ہے، ایک وقت میں 2 کام آدمی نہیں کر سکتا۔ جب دل ایک ہے نا، اگر متوجہ ہوگا تو ایک طرف متوجہ ہوگا، ایک کام کر سکے گا۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں اور بیان بھی سن رہے ہیں، دیکھا ہے نا، تسبیح بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، بیان بھی سن رہے ہیں۔ ان سے جب کہا جاتا ہے اللہ کے بندے بھائی ایک کام کرو، یا تو بیان سنو یا پھر تسبیح پڑھو، جی ہم دونوں کام کرتے ہیں، یہ بات جھوٹی ہے۔ یا تو وہ ذکر کر رہے ہوں گے اور بیان کی طرف توجہ نہیں ہوگی، صرف کانوں تک آواز جا رہی ہوگی، سمجھیں گے نہیں کہ کون مولوی صاحب کیا کہہ رہا ہے۔ اگر وہ جو ہے نا بیان سن رہے ہیں، توجہ کر رہے ہیں، تو پھر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یہ پڑھ ہی نہیں سکتے پھر۔ تو توجہ جب دل ایک ہے، اسی طرح ہم 2 آدمیوں کی بات اکٹھے سن سکتے ہیں؟ نہیں سن سکتے۔ بیک وقت اکٹھے ایک ہی وقت کے اندر 2 آدمیوں کی بات بندہ سنے بھی صحیح، سمجھے بھی صحیح، ایسے نہیں ہو سکتا۔ دل اللہ نے ایک بنایا ہے تو ایک طرف متوجہ ہوگا۔ جب دل ایک بنایا ہے تو دل کے اندر ایک ہی چیز ٹھہرے گی، یا تو ایمان ہوگا یا پھر کفر ہوگا، یا تو ایمان ہوگا یا پھر کفر ہوگا۔ آدمی مومن ہے، مسلمان ہے، تو پھر اس کے دل کے اندر کفر نہیں ہوگا، وہ پکا مومن ہوگا۔ اور اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنی نادانی کی وجہ سے ہاں جو ہے نا ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، تو پھر دل کے اندر کفر ہوگا، ایمان نہیں ہوگا۔ یہ جو منافقین ہے نا، منافقین ہم کہتے ہیں جی ظاہراً اسلام کا اظہار کرتے ہیں لیکن دل کے اندر کفر ہوتا ہے، اسلام تو نہ رہا نا دل کے اندر، دل کے اندر تو کفر چھپا رہا۔ زبان سے اسلام کا اظہار کرتے ہیں، دل اور چیز ہے، زبان اور چیز ہے۔ اسلام کا اظہار کسی اور چیز سے ہو رہا ہے اور دل کے اندر کوئی اور چیز چھپی ہوئی ہے۔ بہرحال دل کے اندر ہوگی ایک چیز۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ،
اللہ تبارک و تعالی نے کسی آدمی کے سینے کے اندر دو دل نہیں بنائے ہیں، ایک دل اللہ نے بنایا ہے۔ ایک زمانہ جاہلیت کے اندر ایک رسم ایک رواج تو یہ تھا، اور دوسری بات زمانہ جاہلیت کے اندر یہ تھا کہ بعض لوگ اپنی بیوی کو اپنی ماں کے ساتھ تشبیہ دے دیتے، اپنی بیوی سے کہہ دیتے تو بھی ایسی ہے میرے اوپر جیسے میری ماں ہے، اس کو زہار کہتے ہیں۔ اس کے مکمل مسائل تو سورہ مجادلہ میں آ رہے ہیں آگے، والذین یظاہرون من نسائہم، ان آیات کے اندر آ رہے ہیں۔ بہرحال زمانے جاہلیت کے اندر یہ رسم تھی کہ بیوی کو کیا کہہ دیتے، تو میری ماں کی طرح ہے، تو میری ماں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بھی تردید فرمائی، کوئی آدمی اپنی بیوی کو اپنی ماں کہہ دے، گناہ بہت بڑا ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ میاں بیوی کے تعلقات قائم کرنا گناہ ہو جاتا ہے، لیکن طلاق نہیں ہوتی، وہ بیوی ماں نہیں بنتی۔ ماں ماں ہے، ہاں بیوی الگ ہے۔ تو کسی کے کہنے سے کہ کوئی اپنی بیوی کو ماں کہہ دے، ماں حقیقتاً نہیں بنتی، ماں تو وہی ہے جو اس نے جنا ہے جس کو۔ تو جس طرح کسی آدمی کے دل کے اندر جو ہے نا سینے کے اندر دو دل نہیں ہوتے، اسی طرح کسی آدمی کی بیوی کی دو حیثیتیں بھی برقرار نہیں رہ سکتی کہ بیوی بھی رہے اور ماں بھی بنی رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ما جعل ازواجکم، اور اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا تمہاری بیویوں کو اللائی تظاہرون منہن، جن سے تم زہار کرتے ہو، امہاتکم، تمہاری بیویوں کو تمہاری مائیں نہیں بنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو رسموں کا جو ہے نا تردید فرمائی ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر کوئی آدمی اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتا تو وہ ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر حرام ہو جاتی اور طلاق بائن شمار ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہیں۔ ہماری شریعت کے اندر اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو اپنی ماں کے ساتھ تشبیہ دے دے کہ تو ایسے حرام ہے جیسے میری ماں میرے اوپر حرام ہے، یا تیری پیٹھ یا تیرا پیٹ، ایسے اعضاء جس کا دیکھنا حرام ہوتا ہے ان کے ساتھ تشبیہ دے، تو وہ بیوی اس کے اوپر حرام تو ہو جاتی ہے لیکن طلاق نہیں ہوتی جب تک کفارہ ادا نہ کرے۔ میاں بیوی کے تعلقات قائم نہیں ہو سکتے۔ کفارہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ میں کیا کہ ایک غلام آزاد کرو یا 2 مہینے مسلسل روزے رکھو، پتہ چلے کہ جس کو اللہ نے حلال کیا کیسے تم نے حرام کیا اس کو۔ 2 مہینے مسلسل روزے رکھو، درمیان میں وقفہ کیا تو پھر نئے سرے سے رکھنے پڑیں گے، اور 2 مہینے اگر نہیں رکھ سکتے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ کفارہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ آگے تیسرے مسئلے کو بھی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اسی آیت کے اندر، وہ تھوڑا تفصیل سے ہے، انشاءاللہ اس کا ذکر کل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے کی، عمل کی توفیق دے۔